ہم سماعت کر رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان منافقین سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ ایمان لائے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ بے وقوف ایمان لائے، الا انہم هم السفہاء، سن لو بے شک یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، مگر جانتے نہیں۔ حضور کی تعظیم کرنے والے، حضور سے محبت کرنے والے بے وقوف نہیں ہوتے، بلکہ بے ادبی کرنے والے اور دل میں بغض رکھنے والے ہی بے وقوف ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یعنی مسلمانوں کے سامنے اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور مسلمانوں کو وہ دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، یعنی اپنے سرداروں کے پاس۔ تو یہاں پہ دیکھیں منافقین کے جو سردار ہیں اسے قرآن نے شیطان کہا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں سے ٹھٹا کرتے ہیں۔ ان کے ٹھٹا کرنے کا اور مذاق کرنے کا جو انداز تھا اسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا کہ مسلمانوں سے مذاق کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ان کے سامنے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ظاہر ہو کہ یہ مومن ہیں، یہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو پیٹھ پیچھے سے ایمان کو نکالنے کی اور حضور کی محبت دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر خازن میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ منافقین کس قدر چال باز ہوتے تھے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔ تفسیر خازن پہلی جلد صفحہ نمبر 156، اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ عبداللہ بن ابی اور اس کے دیگر منافقین ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ لوگ ایک دن باہر نکلے تو چند صحابہ کرام سے ان کا سامنا ہوا، تو عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو ابھی میں کس طرح انہیں بے وقوف بناتا ہوں۔ وہ گیا اور اس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھام کر کہا، مرحبا بالصدیق سیدی بنی تیم و شیخ الاسلام و ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار، یعنی صدیق اکبر کی تعریف کرنے لگا، کہنے لگا خوش آمدید، آپ صدیق ہیں، بنی تیم کے آپ سردار ہیں، شیخ الاسلام ہیں، حضور کے آپ ساتھی ہیں غار میں، الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ، آپ اپنا مال اپنی جان حضور پر خرچ کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مرحبا بسیدی بنی عدی بن کعب، مبارک ہو، خوش آمدید، آپ تو بنی عدی بن کعب کے سردار ہیں، الفاروق القوی فی دین اللہ، آپ حق اور باطل میں فرق کرنے والے اور دین الہی میں قوی ہیں، الباذل نفسہ و مالہ لرسول اللہ، آپ اپنی جان اپنا مال سب کچھ حضور پر قربان کرنے والے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، مرحبا بابن عم رسول اللہ وختنہ، خوش آمدید اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے، آپ کے گھر میں حضور کی بیٹی جلوہ افروز ہیں، وہ سیدی بنی ہاشم ما خلا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا کہ آپ تو بنی ہاشم کے سردار ہیں، یعنی حضور کے بعد آپ کا درجہ ہے بنی ہاشم میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. وہ کہ صدیق اکبر اور حضرت عمر اس کی چال بازیوں سے واقف تھے، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی. حضرت علی جلال میں آ گئے اور آپ نے اس کی پول کو سب کے سامنے کھول دیا. فرمایا اتق اللہ یا عبداللہ، اے عبداللہ بن ابی، اللہ سے ڈر، ولا تنافق، اور منافقت نہ کر.